بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی کے مسلمان مبلغ اور صوفی بزرگ تھے۔ ان کو قرون وسطی کے سب سے ممتاز اور قابل احترام صوفیہ میں سے ایک کہا گیا ہے۔ ان کا مزار پاک پتن پاکستان میں واقع ہے۔ آپ کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے ہے اور آپ اہل سنت حنفی بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام مسعود اور لقب فرید الدین تھا۔ آپ کی ولادت 1173 عیسوی بمطابق 589 ہجری میں ہوئی اور وصال 1265 عیسوی بمطابق 666 ہجری میں ہوا۔ آپ کا خاندانی نام فرید الدین مسعود ہے اور والدہ کا نام کرسم خاتون اور والد محترم قاضی جلال الدین ہیں۔ بابا فرید 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ بغیر کسی شک و شبہ کے پنجابی ادب کے پہلے اور پنجابی شاعری کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار برِ صغیر کا مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی شمع جلائی اور صرف ایک اللہ کی دنیا کو پہچان کروائی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ 1173 عیسوی میں ملتان کے ایک قصبے کھوتوال میں پیدا ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ بابا فرید کے والد شیخ شعیب سلطان محمود غزنوی کے بانجے تھے جو شہاب الدین غوری کے زمانے میں ملتان کے قصبہ کھوتوال میں آ کر آباد ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق ان کے دادا ہجرت کر کے لاہور آئے اور اس کے بعد کچھ وقت قصور میں گزار کر کھوتوال چلے گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کرسم خاتون نے پہلی بار بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھنے کی تلقین کی تو کچھ اس طرح سے سمجھایا کہ جب چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کا انعام دیتا ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرے بڑے اور مزید انعامات دیے جاتے ہیں۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو کرسم خاتون چپکے سے ان کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ وہ شکر کی پڑیاں انعام میں پا کر بہت خوش ہوتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کرسم خاتون شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئی تو اگلے دن اضطراب سے پوچھا کہ اے فرید الدین مسعود، کیا آپ کو کل شکر کی پڑیاں مل گئی تھی؟ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں میں جواب دیا۔ تو کرسم خاتون نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ ان کی لاج رہ گئی اور اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ اللہ عز و جل کی طرف سے انعام دیا گیا۔ تب انہوں نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے فرید الدین مسعود، آپ تو واقعی گنج شکر ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں منہاج الدین کی مسجد میں زیر تعلیم تھے، جہاں ان کی ملاقات جناب بختیار کاکی اوشی سے ہوئی اور وہ ان کی ارادت میں چلے گئے۔ اپنے مرشد کے حکم پر بین الاقوامی اور سماجی تعلیم کے لیے قندھار اور دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دلی پہنچ گئے۔ مرشد کی وفات پر ان کو چشتیہ سنگت کا سربراہ بنایا گیا۔ وہ معین الدین چشتی اور قطب الدین بختیار کاکی کے بعد اس کے تیسرے سربراہ تھے اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرشد تھے۔ عظیم صوفی بزرگ تھے۔ انہوں نے دیگر علماء کرام، صوفیہ کرام، مشائخ اور درویشوں کی طرح محبت، بھائی چارے، امن و امان اور باہمی میل جول کا درس دیا، جس سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو دلی کی شان و شوکت ہرگز پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ پہلے بانسی اور پھر اجودن یا پاک پتن میں ڈیرہ نشین ہو گئے، لیکن کچھ روایات کے مطابق دلی اور اس کے گرد و نواح کی چشتیہ اشرافیہ ملتان کے ایک قصباتی نوجوان کو سربراہ ماننے کو تیار نہ تھی اور ان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ پاک پتن تشریف لے آئے۔ پاک پتن اس زمانے میں تجارتی شاہراہ پر ایک اہم مقام تھا۔ دریائے ستلج کو یہیں سے پار کیا جاتا تھا۔ یہ بات حادثاتی نہیں ہے کہ پنجابی کے دوسرے کلاسیکل دانشوروں نے تجارتی مقامات پر زندگی گزاری، جہاں ان کو دنیا کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھی۔ بہت سی تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے عالم دور دراز سے گرامر اور زبان دانی کے مسائل حل کرانے کے لیے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پاک پتن آتے تھے۔ ان کی شاعری میں فارسی، عربی، سنسکرت کے الفاظ ملتے ہیں۔ وہ پنجابی شاعری کے پہلے شاعر ہیں۔ حامد بن فضل جمالی کا کہنا ہے کہ بابا فرید نے پاک پتن میں ہی شادی کی، حالانکہ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق وہ دلی میں بادشاہ ناصر الدین محمود کے دربار میں گئے، جہاں بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی، لیکن بعد میں ہونے والے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عوامی رنگ میں رہتے ہوئے اپنے طبقے میں ہی شادی کی تھی۔ 5 محرم الحرام 1265 عیسوی بمطابق 666 ہجری 92 سال کی عمر میں وفات پائی۔
ان کا مزار شہنشاہ محمد بن تغلق نے تعمیر کروایا جو آپ کے مرید تھے۔